حامدا ومصليا أما بعد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أعطيت ما لم يؤت أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. عشاء کے درس میں مسلسل آپ یہ عنوان سماعت فرما رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 85 فضائل اور خصوصیات. اس سے پہلے آپ نے بہت کچھ سنا ہے. آج کے درس میں 31ویں نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین کے خزانے کی کنجیاں عطا کی. سبحان اللہ، یہ صرف اور صرف آپ کو اللہ نے دیا. 32ویں نمبر کی فضیلت وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اللہ نے احمد رکھا. 33ویں نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ کہ مٹی کو، زمین کی جو مٹی ہے اس کو پاک کرنے والا بنایا گیا. اس سے پہلے کسی کو اللہ نے یہ نہیں دیا. اسی طرح سے 34ویں نمبر کی فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے سب سے زیادہ افضل امت بنایا. اب آئیے اس بارے میں حدیث سنتے ہیں. بالکل ہی صحیح روایت ہے، صحیح حدیث نمبر 3939 ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیزیں عطا کی گئی جو اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو نہیں دی، کسی نبی کو نہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایسا کہا تو صحابہ نے کہا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے صرف آپ کو دیا اور آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر میرا رعب ڈال کر کے میری مدد کی گئی. ابھی اس بارے میں حدیث آگے آنے والی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مجھے زمین کے خزانے کی کنجیاں اللہ نے عطا کی. سبحان اللہ، تمام خزانے کی کنجیاں. لوگ آج کل خزانے کے لیے مرتے ہیں، اپنی دنیا برباد کرتے ہیں، پھر بھی ان کو نہیں ملتا. اور ملے گا کیسے؟ اس کے اندر تو ڈھونگ زیادہ رہتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین کے خزانے کی کنجیاں دی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرا نام اللہ نے احمد رکھا. کسی نبی اور رسول کا نام اللہ نے احمد نہیں رکھا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور مٹی کو میرے لیے پاک کرنے والا بنایا گیا. اب کیسے؟ اب مثال کے طور پر ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مجبور ہوتا ہے اور پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے تو وہ انسان تیمم کر لیتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. اگر کوئی انسان نہیں نہا سکتا، یہ تو وضو کی بات ہے، اگر کوئی انسان نہیں نہا سکتا، اتنا اس کو پرابلم ہے، تو اگر وہ غسل کی نیت سے تیمم کر لیا تو بھی وہ پاک ہو جائے گا. اگر آپ کے پاؤں میں گندگی لگ گئی اور آپ نے اسے مٹی کے اوپر گھس لیا تو ایسی صورت میں آپ کا پاؤں بھی پاک ہو جائے گا. یہ جو ہے مٹی کو اللہ رب العالمین نے پاک بنایا ہے. یہ آفر اللہ نے صرف اور صرف ہم کو اور آپ کو عطا کیا ہے. کسی اور امت کو یہ آفر نہیں ملا تھا، اس کو ہر حال میں پانی استعمال کرنا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور اللہ رب العالمین نے میری امت کو سب سے بہترین امت قرار دیا. سبحان اللہ. اور یہ فضیلت بھی اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا. 35ویں نمبر کی فضیلت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور خصوصیت وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم دیا. یہ جوامع الکلم کیا ہے ابھی آپ سنیں. 36ویں نمبر کی فضیلت وہ یہ کہ اللہ نے رعب کے ذریعے، ڈر اور خوف کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کی. ابھی آپ سن رہے تھے حدیث، اس کی تشریح کریں. اس کے بعد 37ویں نمبر کی فضیلت اور خصوصیت وہ یہ کہ اللہ نے آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا. آئیے اس بارے میں حدیث کو سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں کے ذریعے اللہ نے مجھے تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت عطا کی.
6 باتیں اللہ نے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیا۔ جوامع الکلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کم معنی زیادہ۔ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا بنایا کہ آپ بولتے تھے کم لیکن اس کے اندر معنی بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، اور یہ عربی کی خصوصیت ہے، قرآن مجید کی بھی خصوصیت ہے، احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی خصوصیت ہے۔ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر الفاظ کم رہیں گے لیکن جب آپ اردو لکھنے جائیں گے تو یہ لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اس کے بعد نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن پر روم کے ساتھ میری مدد کی گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی مدینے میں ہوتے اور دشمن جو ہے 1 ماہ کے فاصلے پر ہوتا، یعنی 1 مہینے میں ایک انسان چل کر کے سفر کر کے جہاں تک جا سکتا ہے اتنی دوری پر دشمن ہوتا۔ ابھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی دور ہوتے، دشمن کے اوپر خوف اور لرزہ طاری ہو جاتا۔ اللہ اکبر، دشمن گھبرا جاتا، ڈر جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص طور پر دیا تھا۔ دشمنوں کے دلوں میں آپ کا ڈر اور رعب تھا۔ ابھی مدینے کے اندر ہوتے روم اور ایران کا بادشاہ ڈر جاتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت ہے میرے دوستو، جو اللہ نے کسی اور نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا۔ نمبر 3، جو اس حدیث کے اندر 6 باتوں کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ مال غنیمت بولے تو کون سا؟ وہ جو جنگ کے بعد، جنگ کے دوران جو مال ملتا نا دشمنوں کا، تو اس کو مال غنیمت بولتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور رسول کے دور میں اس کو حلال نہیں تھا، اس کو حرام کیا گیا تھا۔ وہ کس طرح سے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اب نبی اور رسولوں نے جنگ کیا، مسلمانوں نے جنگ کیا، تو مال کو یعنی جنگ کے دوران جو مال ملتا تھا اس مال کو ایک جگہ جمع کرتے، اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ایک آگ آسمان سے اوپر سے آتی اور اس کو کھا چھوڑتی تھی۔ تو مطلب یہ کہ وہ قبول ہو گیا، اور اگر آگ نہیں آئی اور مال ختم نہیں ہوا تو سمجھ لینا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں نے گھوٹالہ کیا۔ پہلے ایسا نظام تھا، کوئی نہیں استعمال کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ رحم و کرم کیا اور آپ کو یہ فضیلت عطا کی کہ جو چیزیں کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھی، اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس کو حلال کر دیا۔ اس کے بعد نمبر 4، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو میرے لیے طاہر اور مسجد بنایا گیا۔ یہ جو زمین ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور خصوصیت دیکھیے کہ آپ زمین پر کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ مسجد چھوڑ دیجئے کل سے اور پڑھنے لگے، مطلب یہ ہے کہ جو زمین ہے، روئے زمین ہے، آپ کہیں پر بھی اگر وقت ہو گیا تو آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کہیں پر بھی آپ جو ہے مسجد بنا سکتے ہیں، 1-2-4 جگہوں کو چھوڑ کر کے، باتھ روم ہو گیا، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں کی جگہ ہی پلید ہے، تو مٹی جو ہے ہر جگہ پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور طاہر بولے تو پاک کرنے والی، آپ مٹی سے پاک بھی ہو سکتے ہیں، ابھی آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فضیلت عطا کی کہ ساری زمین کو مسجد بنا دی، یعنی کہ سجدہ کرنے کی جگہ۔ وقت ہو گیا، آپ کسی بھی کھیت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ حصیر بچھانے کی ضرورت نہیں ہے اور جے نماز بچھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو گھر میں جب تک جے نماز نہیں بچھاتے تب تو نماز ہی نہیں پڑھتے، کیا بولتے؟ وہ جو ہے بچے پیشاب کرتے، یہ کرتے، وہ کرتے، یہ لوگ اپنے سے مصیبت ڈال لیتے۔ یہ مسلمانوں نزاکت میں آ گئے، نرم گرم ہونا، جے نماز خوبصورت ہونا، بغیر جے نماز کے بھی پڑھا کیجیے، آپ کی نماز کے اندر جو ہے اخلاص کامل پیدا ہونا، بنڈے پر پڑھا کیجیے۔ ارے بھائی بچے نے پیشاب کیا تھا تو وہ تو زمین تو سوکھ گئی ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ تو اسے پوچھا مارتے ہیں، پاک و صاف کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یاد نہیں رکھتے، وہ یاد رکھتے کہ بغیر مصلی کی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو بالکل ہی غلط بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5ویں فضیلت جو اللہ نے صرف اور صرف مجھے عطا کی وہ یہ کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف اللہ نے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ اس بارے میں آپ سن چکے ہیں۔ اور نمبر 6، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، تو آخری نبی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 521 ہے، اور بخاری شریف حدیث نمبر 438 ہے۔
اسی طرح سے 38ویں نمبر کی فضیلت اور خصوصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ جو اللہ نے کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا، کہ اللہ نے آپ کے اعجاز میں اور آپ کی تقریب میں یہ کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کو ازواج مطہرات کو ماں بنا دیا۔ سبحان اللہ! یہ دنیا میں اللہ نے کسی نبی اور رسول کو یہ مقام عطا نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تو 11 ماں ہیں، اور آپ کی ایک ماں۔ اگر آج سے کوئی آپ کو پوچھے آپ کی کتنی ماں ہے تو آپ بولے 12 ماں ہیں۔ 11 تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ایک اپنی خاص ماں۔ یہ خاص ماں سے بھی بڑھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں، کتنا بڑا درجہ ہے دیکھیے۔ جتنی بھی بیویاں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، وہ سب ماں کے درجے میں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا، سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 کے اندر، کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس کا معنی کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہم سے زیادہ حق جو ہے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے ہیں ہمارے اوپر، یاد رکھیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں، یعنی کہ جو مومن مرد ہیں ان کے بھی، اور جو مومنہ عورتیں ان کے بھی یہ ماں ہیں۔ تمام ازواج مطہرات ہم سب کی مائیں، دنیا کے تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کی مائیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، ابھی یہ سلسلہ باقی ہے۔